سورہ آل عمران آیت نمبر 50۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میں اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے تورات آئی ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اس لیے بھی آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے حلال کر دوں بعض ان چیزوں کو یا ایسی چیزوں کو جو تمہارے پر حرام کر دی گئی تھی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں، نشانی لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری ہی اطاعت کرو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی فرشتوں کے ذریعے سے، اور فرشتوں نے آ کر بتایا کہ وہ بیٹا ان خصوصیات کا حامل ہوگا، اس قسم کی اس کے اندر صفتیں پائی جائیں گی کہ وہ وجیح ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی مقربین میں سے ہوگا، وہ بچپن کے اندر بھی گفتگو کرے گا، نیک لوگوں میں سے ہوگا وغیرہ ذالک، اور اس کو یہ معجزات عطا کی جائیں گے جن کا گزشتہ آیات کے اندر معجزات کا ذکر آ چکا کہ میں مادرزاد اندھوں کو کیا کہتے ہیں ان کو ٹھیک کر دوں گا، اور کوڑیوں کو ٹھیک کر دوں گا، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ آ چکے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آئے، اور انہوں نے آ کر جو یہود تھے، جو بنی اسرائیل، ان کے اندر جو خرابیاں تھیں ان کا رد کرنا شروع کیا، تو وہ لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، آپ کی مخالفت کے اوپر اتر آئے اور آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ابھی اسی ضمن کے اندر ہی چونکہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جو ہماری شریعت ہے یہ اس کی مخالفت کرنے والا ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی جو کتاب تورات ہے یہ اس کی مخالفت کرنے والا ہے، یہ تو اس کو مان ہی نہیں رہا وغیرہ ذالک، اور یہ اس کے بالکل برعکس اور الٹ چل رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ بھائی میں تو تمہاری مخالفت کے اندر تھوڑا آیا ہوں، میں تمہاری کتاب کی مخالفت تھوڑا کر رہا ہوں، میں تو تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، میں اس کو ماننے والا ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، میں اس کے مخالف تھوڑا ہوں۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا کہ جو بھی نبی آیا ہے اپنے سے پہلے والے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ بتانے والا ہوتا ہے
کہ ہر وقت کے اندر، ہر دور کے اندر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی اپنے اپنے وقت میں تشریف لائے ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، وہ نبی یہ برحق ہیں، اور ان پر لائی ہوئی شریعت یا ان پر اتری ہوئی کتاب یا ان پر اتری ہوئی شریعت وہ برحق ہے، انہیں ہر ایک نے اس کی تصدیق کی۔ اور کچھ چیزیں ایسی کامن ہوتی ہیں جو سب کے درمیان میں مشترک ہے، ٹھیک ہے، جیسے توحید ہو گئی، رسالت ہو گئی، عقیدہ آخرت ہو گیا وغیرہ ذالک۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، ایسی ہیں جو سب کے درمیان سب شریعتوں میں ایک جیسی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہو گئی، وقت کے نبی پر ایمان لانا ہو گیا، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہو گیا، مرنے کے بعد زندہ ہو گیا اور اس کی تیاری کرنا، اور یہ ساری چیزیں ہر نبی نے اس کی کیا کی ہے، دعوت دی ہے۔ تو یوں ہر نبی اپنے سے پہلے نبی کی اس طور پر کیا کرنے والا ہوتا ہے، تصدیق کرنے والا ہوتا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ دیکھو بھائی میں کوئی تورات کے مخالف نہیں ہوں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اس سے پہلے جو تورات کے نام کی کتاب جو اتری ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور اسی طریقے سے میں تو تمہارے لیے سہولت اور آسانی کا پہلو لے کر آیا ہوں کہ کچھ چیزیں تمہارے اوپر کیا ہو چکی تھی، حرام ہو چکی ہے، میں ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دے رہا ہوں، حلال قرار دے رہا ہوں۔ محترم سامعین اکرام، وہ کون سی چیزیں ہیں جو یہود کے اوپر حرام تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو حلال کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو قرآن مجید کے 8ویں پارے کے اندر، اسی ہم 8ویں پارے کے اندر آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ، ٹھیک ہے، کہ یہ چیزیں ان کے اوپر کچھ چربی ہو گئی اور کچھ اور اس قسم کی چیزیں، نہ یہ جانور ہو گئے، کوئی ایسی کچھ چیزیں ان پر حرام تھی، جیسا کہ مچھلی ہو گئی، اونٹ کا گوشت ہو گیا وغیرہ ذالک، کی اس وقت ان لوگوں پر حرام تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں ان کو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کرنے والا ہوں۔ تو محترم سامعین اکرام، یہاں پہلی ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ وقت کا کوئی بھی جو نبی ہوتا ہے، وقت کا کوئی بھی جو نبی ہوتا ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے۔ یہ کسی چیز کی حلت یا حرمت یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ کسی نبی کے اوپر نہیں دیا۔ ہاں، جب نبی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اس کا یہ کہنا یہ ایک حجت اور دلیل ہوتی ہے، ایک ثبوت اور پروف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو وقت کے نبی کا کسی چیز کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، تو یہ گویا کہ وہ من جانب اللہ اس کو بتایا جاتا ہے اور وہ آگے اس کی تشریح کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی نبی بھی اپنے طور پر کسی چیز کو حرام یا حلال نہیں قرار دیتا۔ آپ حضرات کے علم میں قرآن مجید 28ویں پارے کے اندر سورہ تحریم جو 28ویں پاری کی آخری صورت ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کے تحت کہہ دیا تھا کہ میں آئندہ کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کھاؤں گا، وہ جو ایک پورا واقعہ ہے جس کا یہاں موقع نہیں ہے تفصیل کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً یہ بات آ گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چیز کو آپ نے کیسے حرام قرار دے دیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دے دیا ہے، وہ کیسے حرام ہو گئی؟ تو یہ اللہ گویا کہ کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں، حلت اور حرمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طور پر کیا ہے رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی یہی کہا کہ تمہارے اوپر کچھ چیزیں جو حرام تھی وہ سختی، تمہارے اوپر حکم سخت آ گیا۔ اب ظاہر ہے جیسے چربی ہے مثال کے طور پر کہ یہ ان کے اوپر حرام تھی، اب آپ دیکھیں گوشت کھاتے وقت کہیں نہ کہیں چربی آ ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کی ڈیٹیل تو ہم پڑھیں گے کون سی چربی تھی کیسی تھی، لیکن پھر بھی اب یہ ان پر حرام، تو یہ حکم بظاہر بڑا تھوڑا سا کیا ہے سخت لگ رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے اس میں سہولت اور آسانی والا معاملہ کر دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ باتیں کہی
روایات میں آتا ہے کہ اب تو وہ لوگ اور مخالف ہو گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ شخص کون ہوتا ہے، یہ شخص کون ہے کہ جو جناب اللہ وہ کیا کر رہا ہے، حرام چیزوں کو حلال اور حلال کو حرام. یہ ہماری تو بالکل ہی تورات کے کیا چلا مخالف ہے. ویسے کہہ رہا ہے میں تورات کی تصدیق کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. یہ تو ہماری بالکل شریعت کے اگینسٹ میں چل رہا ہے، مخالفت کے اندر ہے. چنانچہ انہوں نے اور پروپیگنڈا کیا. لوگوں نے اس وقت یعنی ایک طرح سے ہوتا ہے نا جیسے کسی کے خلاف جلوس نکال دینا، سٹرائک کر دینا، اور یہ صورتحال تھی. اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہتے ہیں کہ وہ جو شام کا گورنر تھا اس وقت، عیسائی گورنر یا یہودی گورنر جو بھی اس وقت کا جس کا مسلک ہوگا، ہیراڈ اس طرح کر کے کوئی نام آتا ہے، وہ وہاں کا گورنر تھا. اس کے خلاف جا کے شکایتیں کی اور پھر اس نے جناب اعلیٰ اس کے اوپر ایکشن لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر گرفتاری کا اور یہ سارا وہ آگے سارے واقعات کیا ہیں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہیں سے ان کی گرفتاری اور پھر سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اٹھا دینا، یہ ساری چیزیں آگے کیا ہیں آ رہی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تو انہوں نے جناب اللہ وہ کیا کر دیا، احتجاج اور آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی. تو آپ حضرات کو بتا دیں کہ کوئی نبی بھی اپنے طور پر کسی چیز کو حرام یا حلال نہیں کرا دیتا. جب نبی نہیں کر سکتا تو کسی کیا کہتے ہیں نبی کے علاوہ کوئی اگر کوئی پادری ہو یا کوئی دوسرا ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال یا حرام کیا ہے قرار دے دے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان یہودیوں نے کیا کر دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو اپنے رہبان اور بڑے بڑے ان کے جو پادری اور یہ تھے نا، ان کو انہوں نے اللہ کے علاوہ رب بنایا، اربابا من دون اللہ، رب بنا لیا اللہ کے علاوہ. کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ پادری کے پاس اختیار ہے کسی چیز کو حرام یا حلال کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے کو اختیار دے دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اختیار نبی علیہ السلام کو نہیں دیا تو کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے. فرمایا وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے نشانیاں لے کر آؤں. یہ تھوڑی نشانیاں ہیں، یہ جو پیچھے اپنی جتنی آپ حضرات معجزات پڑھ گئے یہ ساری تو نشانیاں ہیں. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ہر نبی نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جا بجا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا کی ہے، اطاعت کی ہے. تو یہ گویا کہ وقت کے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور چونکہ اب آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ختم نبوت ہو چکا، نبوت کا کیا دروازہ بند ہو چکا، اب اگر کسی کی اطاعت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.